جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سید الحسن آسٹرو ایکسپرٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے کہ ایبراڈ جانے کے حوالے سے، ہمیں اسٹڈی کے حوالے سے ہم جا سکتے ہیں یا کیا کیا مشکلات ہمیں اس میں پیش آ سکتی ہیں۔ تو ایبراڈ جانے کے لیے اسٹرالوجی میں، ہمارے برتھ چارٹ میں، چلت چارٹ میں، مون چارٹ میں کون سے ایسے یوگ ہوتے ہیں یا کون سے ایسے یوگ بنتے ہیں جن کی وجہ سے ہم ایبراڈ جا سکتے ہیں اور اپنی تعلیم کے حوالے سے جا سکتے ہیں، یا کہ ہم نہیں جا سکتے ادھر، کیا وجوہات ہیں کہ ہم اپنی تعلیم کبھی پوری نہیں کر پاتے ادھر جا کے، یا کہ ہماری چاہت ہے کہ ہم ادھر جائیں لیکن ہم جا نہیں سکتے۔ تو ناظرین بات کرتے ہیں ہم برتھ چارٹ کے حوالے سے۔ دیکھیں، برتھ چارٹ میں جو 12th ہاؤس ہے نا، 12واں گھر جو ہے وہ ہمارا ایبراڈ سیٹلمنٹ کو شو کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہمارا چوتھا گھر ہے وہ ہماری پرائمری جو ہے ایجوکیشن کو شو کرتا ہے۔ اس کے بعد 5واں گھر جو ہے ہمارا وہ ہماری جو ہے وہ گریجویشن والی کوالیفکیشن کو شو کرتا ہے، اور اس کے علاوہ 9th ہاؤس جو ہے وہ ہماری ہائر ایجوکیشن کو شو کرتا ہے۔ تو ناظرین اس میں ہم دیکھیں گے کہ 12th ہاؤس کا لارڈ اگر تو 4th ہاؤس میں جا کر بیٹھ جاتا ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے، اس میں جو ہیں، اور جو ایبراڈ جانے کا یوگ جو ہے وہ ہمارا بن جائے گا، اور اس میں ہم ایبراڈ میں پرائمری ایجوکیشن کے حوالے سے ہم ایبراڈ مطلب جا سکتے ہیں۔ اور اگر 12ویں گھر کا لارڈ جو ہے وہ 5 نمبر راشی گھر میں بیٹھ جائے، 5 نمبر گھر یعنی لیو میں ہو، تو تب بھی ہمیں باہر جا کر پڑھائی کرنے میں ہم پڑھائی کرنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر 9th ہاؤس میں 12th ہاؤس کا لارڈ آ کر بیٹھ جاتا ہے تو پھر بھی ہم ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے باہر جانے میں ہمیں جا سکتے ہیں ہم۔ تو اسی طرح ناظرین اگر 12th ہاؤس جو ہے یا 4th ہاؤس کا لارڈ اگر 12th ہاؤس میں ہو تو اسی طرح سے ہمارا باہر جانے کا یوگ بنتا ہے، اور اسی طرح سے اگر 5th ہاؤس کا لارڈ اگر 12th ہاؤس میں ہو تو پھر بھی بنتا ہے، 9th ہاؤس کا لارڈ اگر 12th ہاؤس میں ہو تو پھر بھی ہمارا یوگ بنتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں ناظرین۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں چیک کرنی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 12th ہاؤس کے لارڈ کے ساتھ جو جس گھر میں جا کر بیٹھ رہا ہے، یا 4th ہاؤس کا لارڈ اگر 12th ہاؤس میں بیٹھ رہا ہے تو اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں آیا کہ سیٹرن راہو کیتو کی کوئی درشتی تو نہیں ہے، یا راہو کیتو اس میں گھر میں براجمان تو نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ تو اگر وہ ہوں گے تو ہمیں باہر جانے میں مشکلات آ سکتی ہیں، مسئلے مسائل آ سکتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے۔ اسی طرح سے اگر وہ 5th ہاؤس میں ہو، 5th ہاؤس کے ساتھ ہو، یا 9th ہاؤس کے ساتھ راہو سیٹرن کیتو ہوں تو پھر بھی ہمیں مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں اس حوالے سے، مطلب باہر جانے سے ریلیٹڈ۔ تو ناظرین یہ باہر جانے کے لیے یہ جو چیزیں ہیں ہمیں ان چیزوں کو وہ اپنے برتھ چارٹ میں دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کے لارڈ کی پوزیشن بھی دیکھنی پڑتی۔ بالفرض 12ویں گھر کا لارڈ ہے تو ہمیں اس کی جو ہے وہ ایک تو وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر راہو کہیں چوتھے گھر میں بیٹھ جاتا ہے تو راہو ریٹروگریڈ نہ ہو، یا ہمارے 12ویں گھر کا لارڈ ریٹروگریڈ نہ ہو، چوتھے گھر کا لارڈ ریٹروگریڈ نہ ہو، 5ویں کا لارڈ ریٹروگریڈ نہ ہو، 9th ہاؤس کا لارڈ جو ہے وہ ریٹروگریڈ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ ہوں گے تو ہمیں یا باہر ہم جائیں گے بھی تو لیکن وہ صحیح طرح سے اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے۔ یا اسی طرح سے اگر 9th ہاؤس کا لارڈ یا ان پہ اگر سیٹرن راہو کیتو کے اسپیکٹس پڑ رہے ہیں انہی گھروں پہ تو پھر بھی ہمیں مشکلات پیش آ سکتی ہیں باہر سیٹلمنٹ کے حوالے سے، باہر جانے کے حوالے سے۔
تو ناظرین اسی طرح اگر آپ کے برتھ چارٹ میں کوئی ایسا یوگ بنتا ہے یا ایسے کوئی معاملات ہیں تو آپ اپنا برتھ چارٹ کنسلٹ کر سکتے ہیں. جو اگر آپ کو کوئی ایسی مشکلات پیش آ رہی ہیں تو اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی باہر جانے میں مشکلات ہیں یا آپ باہر جانا چاہتے ہیں نہیں جا سکتے تو اس میں آپ کے برتھ چارٹ کے ریلیٹڈ جو ہیں وہ جو یوگ ہیں اس پہ آپ مجھ سے کنسلٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ناظرین میں 0300070770 میرا 0300770343 میرا واٹس ایپ نمبر ہے. تو مجھ پہ آپ واٹس ایپ پہ میسنجر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو ناظرین یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو تھا میرا ایبراڈ کے حوالے سے, اسپیشلی اسٹڈی کے حوالے سے. جو لوگ جانا چاہتے ہیں یا نہیں جا سکتے یا جاتے ہیں تو ان کی اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہو پاتی, تو وہ ناظرین ان کو کافی اس حوالے سے ہیلپ ملی ہوگی اور میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. تو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو آپ کائنڈلی لائک کریں, شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس حوالے سے پتہ چل سکے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی میری نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک ریسیو ہو سکے. تو ناظرین آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم.